بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ ٹرمپ بالآخر امریکن پریزیڈنٹ کا جو الیکشن تھا وہ جیت گئے ہیں، 277 الیکٹرل ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو وکٹری سپیچ کی ہے اس کے اندر کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ مثلا یہ کہا ہے کہ اب میرے بعد یعنی کوئی جنگ نہیں ہوگی، میں کسی جنگ کو سپورٹ نہیں کروں گا، اور اس وقت دنیا کے اندر جتنے تنازعات موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو سالو کروایا جائے۔ امریکن الیکشنز ہر ملک کے لیے اہم ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی کہ امریکہ جو ہے ایک بہت طاقتور ملک ہے ہر حوالے سے، اور پھر اس کے جہاں جہاں پوری دنیا میں انٹرسٹ ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اتنا آگے تک چلا جاتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت کو بدلوانا ہے تو بدلوا بھی دیتا ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں غلام عباس ہرل صاحب اور منصور آفریدی صاحب، دونوں تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ منصور صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کے بعد کا منظرنامہ؟ ظاہر ہے جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو کے اندر کہا ہے کہ دنیا کا بہت طاقتور ملک ہے اور اپنے مفادات کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے جہاں کہیں اسے لگتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ موجود ہیں۔ جی شکریہ ونس اگین سر۔ ٹرمپ میرے خیال میں دوسرے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جو کہ نان کنزیکٹیو دوسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، یعنی کافی صدور آئے ہیں جو کہ کنزیکٹیولی دوسری دفعہ تو الیکٹ ہوئے ہیں لیکن نان کنزیکٹیو یعنی گیپ آ جائے بیچ میں دوبارہ صدر بنے، یہ دوسرے صدر ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کی، دوسری طرف کملا ہیرس کو دیکھا جائے یا ڈیموکریٹ پارٹی کو دیکھا جائے تو پارٹی فنڈنگ بھی ان کے پاس بہت تھی، اور جو سیلیبریٹیز تھے وہاں کے، جو ہالی ووڈ کے سنگرز تھے، ان کی بھی لابنگ تھی ان پہ، اور سارا میڈیا بھی ان کے ساتھ تھا، اور اسٹیبلشمنٹ تو تھا ہی ان کے ساتھ۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین کی، جس طرح ووٹر تک پہنچے، جس طرح ایک نیریٹو بنایا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، یعنی ہمیں امریکہ پہ ہی توجہ دینی چاہیے بجائے ہم دوسرے ممالکوں میں دنیا کا تانے دار بنیں، یا جو گلوبل پولیسنگ ہے ہم وہ کریں۔ اور اس سے اب جب اس نے الیکشن جیتا، اور دوسرا یہ جو ان کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ تھا جنہوں نے ساتھ دیا جو کہ بلینئر ہیں ایلن مسک، صرف وہی تھے ان کے ساتھ جنہوں نے پارٹی فنڈنگ بھی کی، کوئی $130 ملین، اور ان کے لیے کمپین بھی چلائی، اور ٹویٹر پہ بھی ان کی کمپین چلائی۔ لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کا جو سٹار پرفارمر ہے تو وہ ٹرمپ صاحب خود ہیں، وہ انہوں نے لیڈ کیا ہے اس میں، یعنی وہ ان کی پرسنالٹی کو یہ ووٹ پڑا ہے۔ اب جب انہوں نے الیکشن یہ اسپیچ دی ہے، اور وہ ان کے پہلے جو ٹینور سے اس سے بھی واضح ہے کہ وہ اس سے بالکل اس پہ نہیں کرتے کہ وہ انٹرفیرنس کریں، وہ دوسرے ریجنز میں تناؤ پیدا کریں۔ آپ کو یاد ہے جب یہ پہلے ٹینور میں تھے تو انہوں نے ابراہیم ایکارڈ بنایا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ اسرائیل عربوں کے ساتھ مل کے امن اور آشتی سے رہیں اور وہاں پہ صلح ہو، اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ بحرین، عمان اور دبئی وغیرہ نے تسلیم بھی کیا، اور سعودی عرب بھی قریب تھا کہ تسلیم کر لیتا، لیکن ان کی پھر حکومت گئی۔ انہوں نے افغانستان سے بھی فوجیں باہر نکالی تھی، انہوں نے عراق سے بھی فوجیں نکالی تھی۔ تو اب تو یہی لگ رہا ہے کہ دنیا میں پیس اور امن پریویل کرے گا، اور جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے غلام عباس صاحب، امریکن الیکشنز اور اس کے نتیجے میں پھر کسی بھی نئی پارٹی کی حکومت بہت اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے یہاں پہ ورکرز اور اس کے رہنما پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے ان کو جوڑ رہے تھے کہ ان کیس کہ ٹرمپ کمز انٹو پاور تو پھر بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو کوئی آپ کو تال میل لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے میں کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے الیکشن ہوئے ہیں، امریکیوں نے اپنی جو ان کے بنیادی مسائل ہیں، جو ان کی ترجیحات ہیں، اس کے مطابق انہوں نے بھاری اکثریت سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے اور اسے کامیاب کروایا ہے۔ یہ الیکشن جو تھا وہ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے نہیں تھا، اور نہ پاکستان کا الیکشن تھا۔ ہمارا تو وہ حال ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا، تو ہم جو ہے اس بحث سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اور وہاں کے الیکشن میں کیا فرق کیا ہے۔ وہاں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، پینٹاگون تھا اور جتنا میڈیا تھا، سی این این، واشنگٹن، سارے بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز تھے، سب نے جو ہے مل کر جو ہے کمپین چلائی، اور
ٹرمپ کو جو ہے وہ ہرانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عوام نے جو ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اور انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، اور اس کے مطابق جو ہے ایک اور عام بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مقبولیت تھی ٹرمپ کی، اس کے مطابق قبولیت بھی ہوگی۔ وہاں پہ فارم 47 نہیں تھا، وہاں پہ جو ہے اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو بیٹھ جائے اور جو ناکام ہیں ان کو آپ کامیاب کر دیں اور جو کامیاب ہیں ان کو ناکام کر دیں، جو جیتے ہوئے ہیں ان کو آپ شکست دے دیں۔ اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو فارم 47 کی جیتی ہوئی حکومت ہیں، اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ صاحب دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ میں کہ جو الیکشن ہوتے ہیں، جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آتی ہے، اس کے اثرات صرف امریکہ میں نہیں ہوتے، پوری دنیا میں اس کے پڑتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی پڑیں گے، اور پاکستان میں جو اگر ٹرمپ کا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن شپ ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ ریسپونڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرا یہ سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر خواتین کو جو ہے وہ زیادہ آزادیاں حاصل ہیں، تو ایک خاتون کا ریجیکٹ ہونا، اور خاص طور پہ ایک یعنی کلرڈ خاتون کا ریجیکٹ ہونا، تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے تھوڑا سا ابھی تک ریجڈ ہے، خاص طور پہ جو ریشل ان کی جو سوچ ہے اس حوالے سے۔ نہیں، بات صحیح ہے، لیکن اس میں میں ذرا اختلاف کروں گا۔ ایکچولی جو اگر ہم اپنی مثال دیتے ہیں اکثر یا سب کانٹیننٹ کی کہ یہاں بے نظیر آئی، اندرا گاندھی آئی، تو ہم زیادہ پروگریسو ہیں، ہم نے عورتوں کو حکمرانی کا موقع دیا، اور امریکہ میں ابھی تک کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ امریکہ میں جینڈر کو الیکشن کے وقت نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون سے جینڈر، وہ نظریے آئیڈیالوجی پہ جا کے ووٹ کرتے ہیں۔ تو کیملا ہیرس ہو یا ہیلری کلنٹن ہو، انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے ان کا جو نیریٹو تھا وہ سکیٹرڈ تھا زیادہ تر، اور جو ٹرمپ تھے وہ بڑے پریسائز تھے، وہ جو اتنے مائنورٹیز تھے ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے، ان کو بھی ووٹ لے رہے تھے۔ یعنی انہوں نے، آپ دیکھیں نا کتنی ہوشیاری کے ساتھ، جو بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ حسینہ واجد کے بعد وہاں پہ ہندو جو ہے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ہندوؤں کو سمپتی ظاہر کی، اور ہندوستان میں بھی، ویسے امریکہ میں بھی ہندوؤں کے ساتھ، تو انہوں نے ہندوؤں کا ووٹ بھی لیا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کا بھی ووٹ لیا وہاں پہ، مسلمانوں۔ لیکن کملا ہیرس اس پچ پہ نہیں کھیل سکی۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جینڈر کی وجہ سے نہیں، یہ اس نیریٹو کی وہ شکست ہوئی ہے۔ جہاں ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو بے نظیر کو جینڈر کی وجہ سے موقع نہیں ملا کہ وہ خاتون، ہم نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، بلکہ وہ ان کا جو نیریٹو تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کے والد کا، اس وجہ سے ان کو موقع ملا اور ان کو ووٹ ملے۔ صحیح حرل صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو امریکن پینٹاگون ہے اس کی جو پالیسیز ہیں ان کے اندر کوئی تعطل نہیں آتا ہے۔ یعنی جو پینٹاگون کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹس چاہے تبدیل ہوتی رہیں تو ان میں ایک تسلسل ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ افغان وار کے حوالے سے ہم نے بھی تسلسل دیکھا، اور اس کے علاوہ یعنی جہاں کہیں اس وقت امریکہ موجود ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو کیا لگتا ہے کہ اب جو ریپبلکنز آگے ہیں تو وہ اس وقت جو سارا منظرنامہ ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کا، وہ بدل جائے گا؟ کیونکہ ٹرمپ نے اس سے پہلے اسرائیل کے خلاف بات تو کوئی نہیں کی تھی کہ جی میں اسرائیل اچھا نہیں کر رہا، یا وہاں کے ہیومن وائلیشنز ہو رہی ہیں، ایسی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے نہیں آئی تھی۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، اور وہاں پہ پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور جو بھی حکمران آتا ہے وہ اسی تسلسل کو لے کے آگے چلتا ہے، جو بھی ایڈمنسٹریشن آتی ہے۔ تو لیکن جو پالیسی جو ہے، جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے، وہ جو پالیسی دیتے ہیں اسی کے مطابق وہ ادارے بھی چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ادارے جو ہیں وہاں پہ ان کی کوئی پالیسی اور ہوتی ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے، چاہے بائیڈن ہے، چاہے اس کے بعد ٹرمپ آئے ہیں، یا اس سے پہلے کلنٹن تھے، یا جو بھی آتے رہے، وہ سارے جو ہیں وہ پالیسی جو دینا ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو ہے کانگریس دیتی ہے، جو ایڈمنسٹریشن آتی ہے منتخب ہو کے وہ ساری دیتی ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی، ادارے جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو آپ نے بات کی کہ نیریٹو کے حوالے سے، یہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، کبھی آپ کوئی نعرہ لگا دیتے ہیں، غدار
का किसी को लक़ब दे देते हैं, किसी को मुहब्बे वतन बना देते हैं, कभी कोई झूठे फतवे लगा देते हैं, इस्लामी टच भी साथ लगाते हैं। तो इस तरह के नैरेटिव बना के आप इलेक्शन में जाते हैं और कैंपेन कराते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा कैंपेन में या इलेक्शन मुहिम में हमारा जो सबसे बड़ा नारा होता है, अगले को हम चोर डाकू और इस तरह के फतवे दे के और काफिर तक चले जाते हैं, फिर हम वोट मांगने। लेकिन वहां पे ये चीजें नहीं देखी जाती। वहां पे ना तो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। आपने देखा ओबामा भी आया, उससे पहले वहां पे सिर्फ इस बात को देखा जाता है कि हमारे मुल्क के लिए जो है और कौन सा बेहतर जो है आएगा रहनुमा, वो बेहतर होगा, और कौन सी पार्टी जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। तो इसी अपनी तरजीहात को सेट करते हैं। ठीक है मंसूर साहब, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, तो कितना मुश्किल होगा ट्रंप के लिए उसके साथ चलना? क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने आगे अपनी सोच का इजहार किया है कि नो वॉर और फिर जितने भी तनाज़ात हैं मैं उनको ख़त्म करूँगा। हमने देखा है कि अमेरिका तो इस वक्त यूक्रेन वॉर के अंदर बाकायदा तौर पर मौजूद है, फिर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा हमारे ख़ित्ते के ऊपर उसकी नज़र है, कोरिया के साथ उसके अपने मामलात हैं, और ताइवान के साथ उसके अपने मामलात हैं, चीन के साथ उसके मुख्तलिफ यानी इंगेजमेंट्स हैं। तो कितना मुश्किल होगा ट्रंप के लिए कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सके या एटलीस्ट अपनी बात मनवा सके? मेरे ख्याल में ट्रंप के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, वो बासानी कर लेंगे। नंबर एक ये है कि उन्होंने पहले 4 साल एक सदारती महल में वक्त गुजारा है और उनको ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट का अब काफ़ी आइडिया हो गया है बनिस्बत जब वो पहले नए आए थे। और दूसरा ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट हम अक्सर बात करते हैं और जो प्रेसिडेंसी है यानी वाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान जो फ़र्क है, तो वो जो प्रोसीजर का तो फ़र्क होता है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है तो वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ना वो बाइडन में फ़र्क होता है, ना डोनाल्ड ट्रंप में फ़र्क होता है। अगर हम मिसाल लेने, आपने इसराइल की मिसाल दी, तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सदर का कि वो इजराइल को सेफ गार्ड कर सके। अब वो बाइडन कहते हैं कि वो इजराइल ऑपरेशन करके अपने आप को सेफ गार्ड रखे, ट्रंप कहते हैं कि मैं अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक को इनसे तस्लीम करा दूँ इजराइल को, और इस तरह इजराइल को सिक्योरिटी, यानी अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है उन पे तो सब मुत्तफिक होते हैं। जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो SOPs होता है, उसमें फ़र्क होता है और वो फिर रियलाइन हो सकता है। उसमें इतना कोई, आप देख लेना अफ़गानिस्तान की अगर हम मिसाल लेने, इन्होंने ही फैसला किया था कि हम अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालेंगे, लेकिन उसको फिर बाद में आके बाइडन ने उसको पूरा किया, सारी फ़ौजें निकली। इस तरह इराक़ में भी जो इनखला हुआ है वो फिर बाद में बाइडन ने पूरा किया। लेकिन जो ईरान पे पाबंदियाँ थी उस पर बाइडन और ट्रंप एक ही पेज पे थे। वो उन्होंने ईरान को टारगेट किया था और जो बाइडन है उन्होंने भी टारगेट किया है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उस पे पहुंचना कैसा है वो रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें से कोई इतने चैलेंजेस होंगे कि इनकी जो पॉलिसी है, या हाँ अलबत्ता जो ये इमिग्रेशन के मामलात हैं इस पे इनका काफ़ी इख्तिलाफ आ सकता है, और वो भी इंटरनली सेनेट और कांग्रेस के अंदर इख्तिलाफ होगा, ना कि वो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं होगी जो इमिग्रेशन के मामलात हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो ज़्यादातर जो ग्लोबल स्ट्रेटिजिक मामलात होते हैं, या इंडो पैसिफिक के जो मामलात हैं, या मिडल ईस्ट के जो मामलात हैं, या यूक्रेन के जो मामलात, उससे ज़्यादा उनका कंसर्न होता है। सी हरल साहब, जब वो ट्रंप का जो पहला दौर था उसमें उन्होंने एक इंदिया दिया था कि ये जो नेटो है मैं इसको रिविज़िट करूँगा और इसमें देखूंगा कि जी नेटो को अब किस तरह से फ़ाल बनाना है, ये आगे किस तरह से काम करेगी। नेटो का बड़ा रोल रहा है, हमारे ख़ुद यानी पड़ोस में नेटो मौजूद रही, और जहाँ की अमेरिकन को लगता है कि नेटो को वहाँ मौजूद होना चाहिए और उसके जितने भी एलाइज़ हैं वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके जो भी उनकी जो प्रेजेंस होती है और जिस तरह से उन्होंने काम करना होता है वो पूरा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेटो जो है उसको रिविज़िट किया जा सकता है, उसकी फिर से उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है उसके काम के हवाले से, या उसकी जो भी मुहिम जोई है उसको देखा जा सकता है? एक दूसरी बात ये कि पहले दौरे हुकूमत में ही ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से कुछ बयानात जारी किए, जिसके बाद कश्मीर का स्टेटस बदल गया। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो इस बात को कोई ऑन नहीं कर रहा था कि जो स्टेटस जो है जो बदला है वो एक सोची समझी तयशुदा हिकमत अमली के तहत बदला गया है,
اور یہاں سے جو بانی پی ٹی آئی تھے وہ اس کو آن نہیں کر رہے تھے. انڈیا بھی آف کورس ظاہر ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کے نتیجے میں وہاں پہ 4-5 سال سے کرفیو ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں میری نظر میں جو ہے نیٹو کے حوالے سے جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اسی حوالے سے وہ ریوزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یا ٹرمپ جو ہے وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے انڈیا اور پاکستان میں حل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف تھا تو اس وقت ٹرمپ نے ایک فون کال پہ بڑی تعریفیں کی تھی پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی اور اس ملک کی، لیکن وہ ہم نے اس جو پرسنل ٹاک تھی اس کو ہم نے نشر کر دیا. اس کے بعد انڈین لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی، پھر جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے وہ پنجے زیادہ گاڑ لیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو انڈین لابی ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ مضبوط رہی ہے، اور جو امریکہ کی پینٹاگون ہے یا دوسری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے قریب رہی ہے. اور وہاں پہ ان کے کچھ کاروباری ایسی مجبوریاں ہیں امریکہ کی اور انڈیا کی کہ وہ ہم سے زیادہ جو ہے ان کے تعلقات جو ہیں انڈیا کے ساتھ ہیں امریکہ کے. تو اس خوش فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ٹرمپ آ جائے یا بائیڈن آ جائے یا کوئی اور آ جائے، ہیرس آ جائے، تو بھارت کے مقابلے میں امریکہ جو ہے ہمیں وہ ترجیح زیادہ دے گا. ہمیشہ سے امریکہ نے بھارت کو ترجیح دی ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا، کیونکہ اس نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں چائنا کے ساتھ ہم سے تو زیادہ جو ہے انڈیا کے چائنا کے ساتھ کاروباری شراکت داری زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جو مسئلے ہیں بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے مسائل کا حل کریں، اور جس طرح سیاسی اور اجتماعی شعور جو ہے وہ قوم میں لایا جائے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے. افریدی صاحب، جس طرح سے ہارل صاحب نے اپنے پہلے سٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا کہ جی وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر سوشل میڈیا سے ہٹ کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ٹرمپ کی جیت کا جشن منا رہے ہیں، اور باقاعدہ نظر آتا ہے. میں نے لاہور کے اندر ایک بینر بھی اسی طرح سے لگا ہوا دیکھا ہے جس میں ٹرمپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے. کوئی تال میل بنتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ اس طرح کا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت جتنے بھی مقدمات پینڈنگ ہیں بانی پی ٹی آئی کے، اس حوالے سے جو امریکہ ہے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو، خواجہ آصف کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو کس طرح سے باہر نکلوایا جائے، باہر کے ملکوں سے دباؤ ڈلوا کے، اور جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں انہیں بھجوایا جائے. جی، جو باہر لابنگ ہے وہ تو تقریباً ہر پارٹی کرتی ہے، اور وہ پاکستان میں ایک وتیرہ رہا ہے ہسٹوری بدقسمتی سے کہ باہر کے ممالک آ کے یہاں پہ سودا بازی کرتے ہیں اور جو ڈیلیں کرتے ہیں وہ اس کانٹیکس میں ہوتی ہیں. جہاں آپ نے کہا کہ جو ٹرمپ کے آنے سے کوئی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے فیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا، اصل میں جانے دیکھا نا، کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھتا ہے. اب آپ میں یہ دیکھنا ہمیں پڑے گا کہ کیا عمران خان کے ریلیز ہونے پہ امریکہ کو کوئی فائدہ ہوگا یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فائدہ ہوگا. مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ وہ تو خود ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، تو امریکہ کو تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اور جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ وہ ڈیموکریٹس کی طرح نہیں ہیں، یعنی جو ریپبلکن ہے ہسٹوریکلی نہ ہی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، نہ یہ پولوشن پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک بزنس مین ہے اور یہ بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ انسانی حقوق کہاں پامال ہو رہے ہیں کہاں نہیں ہو رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے امیدیں بنائی رکھی ہیں تو یہ بھی تو عجیب ہے نا کہ آج میں بیان بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ تو پھر ہم دوبارہ پی ٹی آئی والے 360 ڈگری پہ واپس آ گئے، یعنی جہاں پہ ہمیں آزادی حاصل کرنی تھی انہی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرفیئرنس کریں ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے مسائل حل کریں. تو یہ تو پھر ہم بیک ٹو دا اسکوائر ون چلے جائیں گے، اور ہماری پھر غلامی کہاں رہی اور وہ آزادی کہاں رہی. لیجسلیشن کے حوالے سے جتنی ڈیبیٹ اب ہوتی ہے اور جس طرح سے ہمارے میڈیا کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے شاید ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا. 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد پھر 27ویں کا شو، اور اس کے بعد کچھ بل آئے اور ان کے اندر کچھ امینڈمنٹس ہوئیں، اور پھر اس کے بعد کچھ ایکٹس بھی بنے
جس کے نتیجے میں جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت عہدہ میں تبدیلی کی گئی ہے، اسے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کی اس چنک میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں غلام عباس ہرل صاحب اور خالد منصور افریدی صاحب۔ خالد منصور افریدی صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ ہم اس ترمیم کے آنے سے پہلے جب بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ختم ہونے والا ہوتا تھا یا اس کی جو میعاد تھی ریٹائرمنٹ کی آ جاتی تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر ایسا شور کریٹ ہوتا تھا، ایسا ہیجان کہ جیسے ملک گیا، سٹاک مارکیٹ بیٹھ جاتی تھی اور ہر چیز ایسے لگتا تھا کہ اسی کے اوپر دوپر لگی ہوئی ہے کہ اگر ان کی ایکسٹینشن نہ ہوئی یا اس کے نتیجے میں کوئی اور آئے گا تو وہ کون آئے گا، تو کیا وہ حکومت چل پائے گی، نہیں چل پائے گی، بعد کے سیاسی حالات کیسے ہوں گے۔ تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو گیا ہے کہ اب تھوڑا بہت پولیٹیکل استحکام رہے گا، اور یہ جو ہر 3 سال کے بعد یا ہر 2 سال کے بعد جو ایک ہیجان انگیز کیفیت سے ہم 2-4 ہوتے تھے وہ ختم ہو جائے گی۔ نہیں، بات صحیح ہے آپ کی، میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو 3 سال کا ٹینر تھا وہ ذرا شارٹ تھا۔ 2 سال تو پرفارمنس میں لگ جاتی، تو آخری 1 سال تھا وہ پھر لابینگ ہوتی تھی اور پھر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ کس چیف صاحب نے آنا ہے اور کس اس عہدے پہ اپوائنٹ ہوگا۔ اس حد تک تو صحیح ہے کہ اب 5 سال ہو گئے ہیں، تو جو 5 سال کی حکومت کی بھی ڈیوریشن ہوتی ہے اور ان کی بھی ہوتی ہے، تو ایک اسٹیبلٹی آتی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایکسٹینشن کی بات کی، تو وہ تو اس میں بھی کوئی واضح ایکسپلسٹلی نہیں لکھا گیا ہے کہ یہ 5 سال کا ٹینور ہے، اس پہ کوئی ایکسٹینشن نہیں، یعنی اس کے بعد بھی ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ میرا تو یہ تھا کہ اس پہ یہ پھر ایکسپلسٹلی لکھ دیتے کہ 5 سال کا ٹینور ہی ہے اور اس پہ فردر ایکسٹینشن۔ اس کا تو مطلب یہ کہ ایکسٹینشن تو ملے گی، پھر بھی ملے گی۔ اب یہ باقی یہ اس سینس میں اچھی ہے اگر وہ دیکھا جائے۔ وہ میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایکچولی 6 سال سے 5 سال ہم نے کر دی ہے، یعنی 6 سال ان کا مطلب تھا کہ 3 سال اور پھر 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہوتی تھی، تو وہ بجائے 6 سال کے اب 5 سال ہو گئے، تو ہم نے مدت ملازمت کم کر دی ہے۔ وہ یہ اس طرح کریڈٹ لے رہے تھے، تو خیر ان کی مرضی، جس طرح بھی کریڈٹ لینا چاہیں، وہ حکومت میں ہے۔ لیکن اصل میں جو اس پہ یہ چیز تھی کہ ایکسپلسٹلی لکھ جاتا تو وہ پھر زیادہ پھر صحیح تھا، مطلب 5 سال تک ٹینور بھی صحیح تھا، اور پھر تینوں چیفز کے بھی کیے گئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ صرف وہ ملٹری جو آرمی ہے ان کو کیے گئے ہیں، تو سب پہ اپلیکیبل تھا۔ تو میری تو اس پہ یہی اوپینین ہے کہ یہ چیز ہوتی، باقی تو ہے صحیح ہے 5 سال، لیکن اگر وہ دوبارہ ایکسٹینشن پہ آتے ہیں تو پھر تو اس کا وہی پھر بیک ٹو دا اسکوائر ون۔ اچھا، غلام عباس صاحب، پی ٹی آئی نے اس طرح سے احتجاج نہیں کیا، شور نہیں کیا جب ان ایکٹس کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی بڑا زور لگا رہی تھی کہ یہ نہیں آنی چاہیے، صبح و شام ملاقاتیں ہو رہی تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر وہ خاموش ہے، تو کیا اس میں ان کا مفاد ہے یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں عرض کروں کہ آپ بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات کرے گی۔ دیکھیں، ٹرمپ اگر نہ بھی آتا، کوئی اور بھی آتا جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو، جہاں پہ فیئر ٹرائل نہ مل رہا ہو، جہاں پہ پریزنر رائٹس جو ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہو، تو جہاں پہ پولیٹیکل کیسز بن رہے ہوں، سیاسی مقدمات بن رہے ہوں، وہاں پہ کوئی بھی آئے تو وہ اس پہ بات کرے گا، چاہے ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت جو ہے یو کے کی پارلیمنٹ میں اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک موشن آیا، اس کے بعد انہوں نے ان کی رہائی کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائی۔ تو یہ اگر ہم غلط کریں گے تو ساری دنیا اس کو غلط کہے گی کہ یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، یا جو قیدیوں کے جو رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ہم ٹھیک کریں گے تو پوری دنیا کہے گی ٹھیک کریں گے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی سی بات ہے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اس میں ووٹ کیا تھا، تو صرف جو ہے قبول نہیں کیا تھا۔ اور آج وہی جو ہے دہرائی گئی ہے بات جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، انہوں نے چلے ووٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کی مذمت بھی نہیں کی۔ ظاہری طور پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے، یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ اور آپ ایکسٹینشن جو دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی سینس میں درست نہیں ہے۔ آپ ایک فرد واحد کو مضبوط کرتے ہیں، آپ اداروں کو کمزور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں،
فرد وحید آئے گا تو وہ ادارے کو ٹھیک کرے گا, ادارے کو مضبوط بنائے گا. اگر ادارے مضبوط ہوں تو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ کوئی پالیسی جو ہے اس بندے نے نہیں چلانی ہوتی جس کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. یہ ایک پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے اداروں میں, اور وہ 30 سے 40 سال اپنی سروس ٹریننگ کمپلیٹ کر کے اس عہدے تک پہنچتا ہے. منصور صاحب ٹھیک ہے, منصور صاحب ایک جو اس کو اپنی ایج کے حساب سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جانا چاہیے. کسی بھی موزے معاشرے میں یا جہاں پہ قانون کی عملداری ہوتی ہے وہاں پہ ایکسٹینشن وغیرہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے منصور صاحب, ایک تاثر یہ پہلے موجود تھا اور جس کو تقویت ملی ہے, اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو دہرایا بھی ہے کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں جو بشرا بی بی ہیں وہ باہر آئی ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب تھوڑی سی مختلف قسم کی سیاست ہوگی. بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح سے پہلے اگریسو ہوتے تھے وہ اس طرح سے اگریسو نہیں ہوں گے, اور خاص طور پہ یہ جب ان کی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے میڈیا کے نمائندوں سے, وہ سارے جتنے بھی جرنلسٹ تھے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بڑے ووکل ہوں گے اور غم و غصے کا اظہار کریں گے, مگر وہ پولائٹ رہے. اور ابھی یعنی جو ریسنٹ تبدیلی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا ہے مدت عہدہ جو ہے چیفز کی جو بڑھائی گئی ہے, تو یہ بھی ایک یعنی ڈیل کا نتیجہ ہو سکتا ہے, خاموش پیغام ہو سکتا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ اختیار کریں. جی صحیح کہا آپ نے. اور دوسرا یہ کہ یہ پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں یہ نیگوسیشن کے بغیر نہ ان کے مقدمات ختم ہو سکتے ہیں نہ یہ جیلوں سے رہا پائے سکتے. نہیں, نیگوشیشن تو یہ کرنا چاہتے ہیں, کرتے بھی ہیں, لیکن میڈیا پہ آ کے نہیں بتاتے ہیں. میڈیا پہ آ کے یہی آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم کوئی بات نہیں. ہاں وہ تو صحیح ہے, وہ تو اپنے ووٹروں کو انہوں نے وہ کرنا ہے نا. اگر یہ انہوں نے آ کے بتانا شروع کر دیا تو جو ان کے پارٹی ورکر ہیں, کارکن ہیں جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں وہ پھر نہیں نکلیں گے کہ آپ نے ڈیل کر لیا اور ہم پیچھے رہ گئے, ہم مار کھانے کے لیے اور ڈیلوں کے لیے آپ ہیں. تو وہ تو اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے, لیکن ان کو تو کرنا پڑے گا جو پاکستان کے معروضی حالات. اس میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے ہٹایا اور یہ کراچی جیل میں تھے تو میاں سیف الرحمان, اگر آپ کو یاد ہو, جو احتساب کمیشن کے چیئرمین ہوا کرتے تھے, وہ انہوں نے جیل میں بیٹھے تھے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل پڑھ رہے تھے. تو میاں صاحب نے پوچھا ان سے کہ کیا پڑھ رہے ہو سیف الرحمان, تو انہوں نے کہا جی اس میں میں دیکھوں کہ ہم کس طرح بری ہو سکتے ہیں نا. وہ کہہ رہے سیف, انہوں نے جواب دیا میاں صاحب نے کہ نہ ہم اس کتاب کے تھرو اندر آئیں اور نہ ہم اس کتاب کے تھرو باہر جائیں گے, آپ چھوڑ دیں اس کو پڑھنا. اور پھر ثابت ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں وہ بری بھی ہو گئے, حالانکہ ان پہ سزائے موت کا وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا, اور وہ اپنے باورچیوں سمیت سوٹ کیس باہر چلے گئے. اور پھر دوبارہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان جو ان کے سخت رائیول ہیں, جو ان پہ تنقید کرتے تھے کہ میں نے جا کے ان کا اے سی اتار دینا ہے, میں نے جا کے ان کے پنکھے اتار دینے, اسی وزیر اعظم کے ناک تلے انہوں نے ڈیل کی اور وہ انگلینڈ چلے گئے. اور پتہ تھا سب کو کہ یہ ایک ڈیل کے تحت جا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ نہیں کر سکے. تو معروضی حالات یہی ہیں, اور پی ٹی آئی کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اس طرح سائلنٹ رہے اور کچھ راستے نکالیں ان معروضی حالات میں. صحیح ہے. اچھا غلام عباس, اب یہ پالیسیز کا تسلسل تو آ سکتا ہے نا, اور یقینی طور پہ آئے گا. جس طرح سے پاکستان اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا ہوا ہے, پاکستان کو قرضہ ملا ہے, تو اگر جب یعنی اوپر سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے چیفز یعنی رہیں گے, کچھ عرصہ لمبا سرو کریں گے, تو ایک جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا. پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں جیسا نہیں ہے کہ جہاں پہ جی اگر سربراہان تبدیل ہو جائیں تو پھر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہاں جو سربراہان تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا, کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی صورتحال سے یعنی جس طرح سے دو چار ہے, اور پاکستان کو سیاسی جو ہے وہ ایک طرح سے کنٹینیوٹی درکار ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا ہمارا جتنا بھی معاشی پروگرام ہے ہم اس کو مکمل کر پائیں گے. دیکھیں, کون کہتا ہے کہ یہاں پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے؟ یہاں پہ تو پالیسیوں کا جتنا تسلسل اس ملک میں ہے شاید ہی دنیا کے کسی کونے میں یا ملک میں ہو. ایک جماعت جو ہے اس کو اقتدار میں لاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک جماعت جو ہے اس کی مخالف جماعت جو ہوتی ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں, اس کے اوپر سیاسی مقدمات بناتے ہیں. پھر دوسری دفعہ جو ہے جس کو آپ اقتدار دیتے ہیں پھر اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. پھر جو جیل میں جماعت ہوتی ہے اس کو آپ اقتدار میں لا کے, تو یہ آپ پالیسیوں کا تسلسل ہی تو ہے نا. آپ ایک وقت میں ایک سیاسی جماعت کو ملک دشمن اور غدار جو ہے وہ قرار دیتے ہیں, اور دوسرے وقت میں اسی جماعت کو محب وطن بنا کے اور اقتدار جو ہے وہ سونپ دیتے ہیں. یہ بھی پالیسیوں کا تسلسل ہے اس ملک میں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک یہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا یہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں آئے گا، اور ایک سیاسی اور قومی شعور پیدا ہونا چاہیے ملک کے اندر، تب جا کے یہ تبدیلی کچھ آ سکتی ہے۔ ادروائز میری نظر میں تو اس میں نہ کوئی یہاں پہ انقلاب آنے والا ہے، نہ کوئی پالیسیوں کا تسلسل آنے والا ہے، یا کچھ بھی ہونے والا ہے۔ یہاں پہ صرف جو ہے اشرافیہ جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ عوام کو خوار کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ عوام جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے، ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس ملک اور قوم کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ منصور صاحب، ہرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اور جتنی بڑی تعداد میں سپریم کورٹ کے اندر مقدمات زیر التوا ہیں، تو لگتا ہے کہ یعنی یا تو ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے یا پھر کوئی پیرلل کورٹ بنے تاکہ ان مقدمات کو جلد از جلد سنا جا سکے اور ان کو اس حوالے سے میں شیخ صاحب آپ کو نمٹایا جا سکے۔ دیکھیں آپ جو سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، آپ جو دیکھیں، آپ جو ترمیم آئی ہیں، جو آئین بنائے ہیں، جو آرڈیننس آ رہے ہیں، وہ آپ ٹوٹل دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے حوالے سے ہیں، ہائی کورٹ کے حوالے سے ہیں، اور آئینی جتنے بھی میٹرز ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ نیچے والی عدالتوں میں جہاں پہ اس سے بھی زیادہ لیٹیگیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، مقدمات زیر التوا ہیں، اس کے حوالے سے کوئی آپ دیکھ لیں کوئی انہوں نے اصلاحات کی ہوں، یہ صرف اپنے ذاتی مقاصد اور سیاسی مفاد کے لیے اور اقتدار کے لیے ساری اصلاحات لا رہے ہیں اور قانون لا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ سارا کچھ ان کا محور ہے۔ ٹھیک ہے، منصور صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ اچھا، نہیں میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ نیچے لیول پہ مقدمات کافی پینڈنگ ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ انہوں نے تو کرنا تھا اپنے مفاد کے لیے کہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے، لیکن نا اس میں سے عام آدمی کا بھی فائدہ ہو گیا بیچ میں۔ وہ ایسے جگہ نا 33 ہو گئی ججوں کی تعداد، اور اس میں سے 5 جج جو ہیں وہ آئینی میٹر دیکھیں گے، باقی جو رہ گئے 25-26 جج وہ 302 اور 307 اور جو عام لیٹیگیشن کے معاملات ہیں عام لوگ وہ دیکھیں گے۔ اور یہ اچھا ہو گیا کہ دیکھیں نا، آپ جانیں آپ کا کام جانیں، یعنی آپ یہ 5 جج پکڑیں، آپ نے کسی پارٹی کو نکالنا ہے نکال دیں، کسی سے سمبل لینا ہے سمبل لے لیں، کسی کو جیل سیاسی لیڈر کو جیل پر بھیجا، آپ جانا یہ 24 کروڑ کے لیے 25-26 ججز ہیں، یہ اپنا 24 گھنٹے کام کریں دن رات اور مقدمات بٹھائیں۔ اور چیف جسٹس کا بھی اچھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو بھی اس سے نکال دیا، یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو 26 ججز ہیں یہ سیشن جج ہو گئے ہیں اب سپریم کورٹ کے۔ سپریم کورٹ کا جو مین جو چیز تھا کانسٹیٹیوشن تو رہا نہیں، تو اب یہ سیشن جج لیول کے جو مقدمات ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے، اور سپریم کورٹ میں بھی کافی انبار ہے مقدمات کا عام لوگوں کا کانسٹیٹیوشنل، تو وہاں پہ یہ کافی تیزی آئے گی اور کام ہوگا، اور پرائیورٹی اب یہی رکھنی چاہیے۔ اور باقی جو ریاست کے کام ہیں، جو بڑے لوگوں کے کام ہے، میں کہتا ہوں جو سیاستدان ہیں وہ جانے اور 5 جج جانے، آپ ان 5 ججوں کو پکڑے، آپ نے جس کو کرنا ہے وہ کر دیں، اللہ خیر سر۔ صحیح، غلام عباس صاحب، جتنے پولیٹیکل ایشوز تھے ان کے حوالے سے تو بات ہوگی، لیکن ایک ایسا ایشو جس سے میں آپ اور پاکستان کے تمام شہری اس وقت نبرداشتہ ہیں، وہ ہے اسموگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حکومت جتنے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے نتیجے میں اسموگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا۔ پاکستان اب بھی پہلے دوسرے نمبر پر موجود ہے آلودہ ترین شہروں میں، خاص طور پہ لاہور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کیا کیا جائے؟ سمارٹ لاک ڈاؤن، گرین لاک ڈاؤن، بون فائر بند ہو گیا، چنگچی رکشے مخصوص جگہوں پر نہیں جا سکتے، اور درختوں کی کٹائی بند ہو گئی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہماری فضا صاف نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہے ان کا جو بیرونی ان کے دورے ہیں، اگر ان کا تو گلا خراب ہو جائے ہماری سی ایم صاحبہ کا، تو یہ اس کے لیے برطانیہ چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں کسی عام آدمی کا سانس بند ہو جائے تو وہ بیچارہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ سروسز ہاسپٹل ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ایم آر آئی کرواتے ہیں، آپ سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، وہاں پہ فلمیں نہیں ہیں، وہاں پہ بڑے عرصے سے کوئی ایسی آپریشنل نہیں ہے وہ سارا جو ہاسپٹل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو جتنے بھی بیرونی دورے ہیں یہ یہاں پہ علاج کروائیں، جہاں پہ عام شہری علاج کرواتا ہے۔ اب تک انہوں نے ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا جس میں یہ خود علاج کروا سکے۔ دیکھیں، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ اس سے اتنے اچھے طریقے سے وہ علاج کروانا چاہتا ہے اور بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے،
تو وہ وسائل دیکھیں نا، اور جب وہ پاور میں نہیں ہوتے وہ پھر بھی باہر سے جا کے علاج کرواتے ہیں. اس قوم کو لوٹا گیا ہے. دیکھیں وہ قطعی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہاں کا پیسہ لوٹ کے جو وہ باہر جا کے رکھا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. وہ تو ایک اور طرف ڈیبیٹ چلی جائے گی. اسموک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. منصور صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ انڈیا سے جو ہوائیں آ رہی ہیں، باہر سے جو فضائیں آ رہی ہیں، وہ پاکستان کو اور خاص طور پہ لاہور کی جو فضا ہے اسے پالیوٹ کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا محاورہ کہ ناکردہ گناہوں کی سزا، تو پاکستان جو ہے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے. وہ کیسے کہ انڈسٹری لگی دلی میں، انڈسٹری لگی یو پی میں، ہندوستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی. اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اکثر کہتے ہیں کہ جو یہ چاول کی فصل ہے اس کو جو جلاتے ہیں تو اس سے اسموگ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ تو تقریباً 2000 سال سے جل رہی ہیں. اس وقت اسموگ کیوں نہیں ہوئی؟ اصل وجہ ہے کہ 90s اور ارلی 2000 میں وہاں پہ بڑی ہیوی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، روزگار ملا ان کو، ترقی کی انہوں نے. اور چلے وہاں پہ بھی ہے اسموگ ہے، لیکن اگر ان کی اسموگ ہے تو ان کو تو فائدہ بھی ہے نا، ان کو تو جابز مل رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. ہمیں کس بات کی سزا ملی ہے؟ لیکن کیونکہ اب ہم ہمسائے ہیں، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے واجپئی نے کہا تھا کہ دوست تبدیل کیے جا سکتے ہیں، ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. تو ہم کیونکہ اب ہمسائے ہیں تو ہمیں اس کو اب برداشت کرنا ہے. اور اب اس کی ایلیمینیشن کے لیے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم نواز، وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں کہ وہاں پہ خط بھی لکھ رہی ہیں کہ ان سے حکومت سے پنجاب، جو انڈین پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ان سے بات کی جائے، وہاں پہ ایک ورکنگ گروپ بنایا جائے تاکہ مل کے اس کے ساتھ لڑا جائے. کہ اس کے مسائل سائنٹیفکلی حل تو ہیں لیکن وہ ٹیمپرری حل ہے. آپ بارش برسائیں گے تو بارش تو تب برسا سکتے ہیں جب یہاں بادل موجود، اور بڑا ہیوی وہ ایکسپینسو پروسیس ہے. تو یہ مل کے ہی ہوگا کہ وہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن جو لگ رہی ہیں ان سے جو دھواں نکل رہے ہیں وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہو، وہاں پہ بھی وہ بھی کریں گے، تب کریں گے. یہ اکیلا پاکستان اکیلا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا یہ ایشو ہے. جس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. غلام عباس سہرل صاحب، منصور آفریدی صاحب، آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.